جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یزید پلید جب تخت پر بیٹھا تو اس نے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو یہ خبر بھجوائی کہ حسین سے بیعت لے لو، اور چند صحابہ کرام کا نام بتایا کہ ان سے بیعت لے لو، اور اگر یہ بیعت کرے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو قتل کرو۔ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہوئے سب سے پہلے جو کام کیا، اس نے یہ خبر بھجوائی مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو کہ امام حسین سے بیعت لے لو، اگر وہ بیعت کرتے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ خبر پہنچ جاتی ہے مدینے کے گورنر کو۔ مدینے کے گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جان رہے ہیں کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اس نے بہت گناہ کیے ہیں، وہ محرمات سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین میں تبدیلی لائی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان رہے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون ہیں؟ آپ نواسۂ رسول ہیں، شیر خدا کے لخت جگر ہے، فرزند بطول ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار میں سے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے تو کیا ہوتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کی گورنری ضرور مل جاتی، تحفہ و تحائف ملتے، مقام عہدہ منصب ملتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اپنی اصل پر باقی نہیں ہے۔ آج تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اسلام ہمارے پاس اچھے سے پہنچا ہے، تو اس کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اپنی ذات کو قربان کر کے، اپنے گھر والوں کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو یقیناً انہیں کہیں کی گورنری مل جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اپنے اصل پر باقی نہ رہتا۔ اور یہ بھی ہوتا کہ حضرت امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو بعد میں آنے والے لوگ کیا کہتے؟ وہ یہی کہتے کہ وہاں نواسۂ رسول ڈر گئے اور انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ان کے لیے یہ دلیل ہو جاتی، یہ ثبوت ہو جاتا کہ وہ لوگ بھی ظلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، وہ لوگ بھی ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں دیا، اپنے سر کو کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تاکہ آگے آنے والوں لوگوں کے لیے یہ چیز دلیل بن جائے، ثبوت بن جائے کہ کیسا بھی ماحول آ جائے، کیسا بھی موسم آ جائے، کسی طریقے بھی کا ماحول آ جائے، تم نے ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ خبر ملی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جان لیا کہ اب اگر میں مدینہ طیبہ میں رکوں تو یہاں پر قتل و قتال شروع ہو جائے گا، یہاں پر جنگ و جدال شروع ہو جائے گا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں وہ حدیث پاک تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی سرزمین پر خون بہایا جائے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا کہ جس کی وجہ سے مدینے کی سرزمین پر خون بہایا جائے، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین مدینہ طیبہ سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیتے۔ اور یہ بڑا سخت امتحان ہے، ایک بڑا سخت موڑ ہوتا ہے کہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے وطن کو خیر آباد کہنا، وہ مدینہ طیبہ جو شہر سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے، وہ مدینہ طیبہ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانا کا روضہ مبارک موجود ہے، وہ مدینہ طیبہ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشفقہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر انور موجود تھی، اس جگہ کو چھوڑ کے جانا، وہ مدینہ طیبہ جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا گزرا ہے، جن کی گلیوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا کرتے تھے، وہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے جانا ایک بڑی تکلیف والی بات ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں اور روضہ رسول پر جا کر کے اجازت طلب کرتے ہیں، اور اجازت طلب کر کے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں کہ کوفہ والوں کی طرف سے خط آنا شروع ہو جاتا ہے، کوفہ والوں کی طرف سے خط آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ امام آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں
ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ پر اپنی جان کو اپنے مال کو قربان کریں گے، آپ ہمارے یہاں تشریف لے کر کے آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط آنے شروع ہوئے، اور اگر خط کی تعداد کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری کتابوں کے مطابق 150 خطوط پیش کیے گئے ہیں۔ 150 خطوط کوفہ کی سرزمین سے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے، اور شیعہ کی کتابوں کے مطابق 12,000 خطوط حضرت امام حسین کے پاس آئے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم اپنی جان کو اپنے مال کو آپ پر قربان کریں گے۔ یہ خطوط بھیجے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خیر خواہی کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے آپ نے بھیجا کوفہ کی ضرورت کہ وہاں جاؤ، وہاں کے حالات کو دیکھو، اور وہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد اگر وہاں کے حالات صحیح ہو، حالات سازگار ہو، تو مجھے خط بھیجنا، میں بھی آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، اور ابھی چند دن گزرے ہی نہیں تھے، کچھ دن گزرنے کے بعد ہی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ 40,000 لوگوں نے، 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جب میرے ہاتھ پر لوگ اتنی بیعت کر رہے ہیں تو اگر نواسہ رسول آ جائے، اگر حضرت امام حسین آ جائے تو لوگ کتنا ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے حالات کے سازگار ہونے کی وجہ سے انہوں نے خط لکھ دیا کہ امام یہاں کے حالات اچھے ہیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں، یہاں لوگ بیعتیں کر رہے ہیں، یہاں لوگ جان و مال کو قربان کرنے کا دعویٰ و وعدہ کر رہے ہیں، آپ تشریف لے کر کے آ جائیں۔ یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیا گیا۔ ادھر یزید نے کوفہ کے گورنر کو یہ خط لکھا، یزید نے کوفہ کے گورنر کو معزول کر کے، ہٹا کر کے، عبداللہ ابن زیاد جو کوفہ کے سابق گورنر تھے، نعمان بن بشیر، ان کو ہٹا کر کے عبداللہ ابن زیاد کو کیا کر دیا، وہاں کا گورنر مقرر کیا، اور اس سے یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے کوفہ کی سرزمین کی باغ ڈور سنبھالو، اور وہاں جا کر کے سبھوں کی بیعت کو توڑواؤ۔ اور باضابطہ ابن زیاد نے یہ اقرار کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ امام حسین سے بیعت لو، اگر وہ بیعت کرے تو ٹھیک ہے، وگرنہ امام حسین کو قتل کر دو۔ یہ ابن زیاد نے اقرار کیا ہے بات۔ آج لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے قتل نہیں کیا تھا، قتل کرنے والوں میں یزید شامل کہاں تھا، یزید تو اس فوج میں تھا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم یزید کو بچانے کی کوشش کرو گے، یزید کو تو بچا نہیں پاؤ گے، اپنے ایمان کو خراب کرو گے، یزید کو تو بچا نہیں پاؤ گے، اپنے ایمان کی بربادی تم خود کر لو گے۔ لہٰذا یزید کو بچانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ ابن زیاد نے یہ اقرار کیا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا تھا، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اگر امام بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر امام کو قتل کر دینا۔ ابن زیاد اب چپکے سے کوفہ کی سرزمین پر آتا ہے، رات کے اندھیرے میں وہ اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے وہ کوفہ میں داخل ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہوا، چونکہ لوگ جان رہے تھے کہ امام حسین آنے والے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا ہے، حضرت امام آنے والے ہیں۔ تو جب ابن زیاد پہنچا رات کے اندھیرے میں اور اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے، تو لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین آئے ہیں، انہوں نے استقبال کر کے کوفے کی سرزمین پہ اس کو لایا۔ اور جیسے ہی گورنر کا ہوش آیا، گورنر کا گھر آتا ہے، وہاں پر ابن زیاد نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، تو لوگوں نے دیکھا یہ تو امام حسین نہیں ہے، اور لوگ واپس ہو گئے، اور وہ جا کر کے گورنر ہاؤس پر قبضہ کرتا ہے، کوفہ کی باغ ڈور کو سنبھالتا ہے ابن زیاد۔ ابن زیاد نے جب کوفہ کی باغ ڈور کو سنبھالا تو اب اس نے لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا، لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا کہ تم امام حسین کی بیعت کو توڑ دو، وگرنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا، تم کو مار دیا جائے گا۔ اور اس نے کئی سارے لوگوں کو، کوفہ کے بہت سارے لوگوں کو اس نے جو معزز تھے، جو محترم تھے، ان کو قید کر لیا، اور اس کے حوالے سے بھی ڈرایا کہ تم لوگ بیعتوں کو توڑ دو، اور بیعتوں کو نہیں توڑو گے پھر ان لوگوں کو میں قتل کر دوں گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل، جن کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کیا تھا، ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، لیکن کوفہ کے لوگ
کوئی اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول رہا ہے، اپنے گھر میں ان کو پناہ نہیں دے رہا۔ سارے لوگوں نے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ابن زیاد کے ڈر کی وجہ سے بیعتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ وہ کوفہ والے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے الکوفی لا یوفی، کوفہ والے وہ لوگ ہیں جو وفا نہیں کرتے ہیں۔ یہی کوفہ والے ہیں جنہیں شیعان علی کہا جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن انہی لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا۔ یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الکوفی لا یوفی، کہ کوفہ والے وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو المختصر ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے کو قتل کر دیا۔ ادھر حضرت امام علی مقام کے پاس وہ خط پہنچا، اور اس خط کو پہنچنے کے بعد، اس خط کو پڑھنے کے بعد امام علی مقام وہاں سے نکل جاتے ہیں چند لوگوں کے ساتھ۔ اور ان لوگوں میں کتنے ہیں؟ تاریخ میں اس کی متعدد روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 72 افراد پر مشتمل تھا وہ قافلہ، ایک روایت کے مطابق 82 افراد پر وہ قافلہ مشتمل تھا، اور ایک روایت کے مطابق 100 کچھ لوگوں پر وہ قافلہ مشتمل تھا۔ حضرت امام علی مقام اب نکلتے ہیں مکہ کی سرزمین سے کوفہ کی طرف۔ صحابہ کرام نے حضرت امام علی مقام کو روکا، ان سے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہ لوگ دھوکے باز ہیں، وہ لوگ وعدہ کو وفا کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی کو بھی قتل کیا، انہوں نے آپ کے ابا کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، وہ کسی کے وفادار نہیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اتمام حجت کر لی، میں نے اتمام حجت کیا ہے، میں نے اپنے چچا کو بھیجا ہے، انہوں نے خبر بھیجی ہے کہ حالات سازگار ہیں، لوگ یہاں بیعت کر رہے ہیں، اب اگر میں نہ جاؤں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کوفہ والے کل قیامت کے دن کہ ہم نے آپ کو دعوت دیا تھا، ہم نے آپ کو خطوط بھیجے تھے، ہم نے آپ کو پیغام بھیجا تھا، آپ اگر ہمارے پاس آتے تو ہم آپ کی بیعت کرتے، آپ ہمارے پاس نہیں آئے تو کل قیامت کے دن کوفہ والے یہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت امام علی مقام نے اتمام حجت کیا تھا، تو حضرت امام علی مقام ضرور بلا ضرور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے روکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے امام علی مقام کا ساتھ نہیں دیا، صحابہ کرام نے امام علی مقام کو چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ کس طریقے سے چھوڑا؟ صحابہ کرام تو حضرت امام علی مقام کو روک رہے ہیں، لیکن حضرت امام علی مقام وہاں پر اتمام حجت کر چکے ہیں، وہ اب جانے کے لیے ضرور تیار ہیں، وہ ضرور جائیں گے۔ اور آپ ذرا غور کریں، اگر حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین وہاں جنگ کرنے کے لیے جاتے، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت امام علی مقام کے ساتھ جنگ پر نہیں گئے، تو یہ چیز نہیں تھا کہ حضرت امام علی مقام وہاں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا جنگ کرنے کے لیے کوئی اپنے ساتھ بچوں کو لے کے جاتا ہے، 6 مہینے کے بچے کو؟ کیا جنگ کرنے کے لیے کوئی اپنی خواتین کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے، عورتوں کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے؟ کیا جنگ کرنے کے لیے لوگ ایسے جاتے ہیں کہ ان کے پاس حالات ارب و ضرب نہیں ہوا کرتے ہیں؟ کیا لوگ جنگ کے لیے اس وجہ سے جاتے ہیں؟ کیا لوگ جنگ میں جاتے ہیں تو یہ 80-82 لوگ کو لے کر کے جاتے ہیں؟ حضرت امام علی مقام جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ اپنے محبین، اپنے عاشقین اور اپنے چاہنے والوں کی دعوت کو قبول کر کے ان کی مہمان نوازی میں جاتے ہیں، ان کے مہمان بننے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو روکا بھی، یہ کہہ کر کے کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہیں، لیکن امام علی مقام نے اتمام حجت کر لیا تھا۔ امام علی مقام نے یہ کہا کہ میں نے ضرور جانا ہے، اس لیے کہ میں نے اتمام حجت کر لیا۔ امام علی مقام مکہ کی سرزمین سے اب کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔